مفتی طارق مسعود صاحب کے اکابر جامعۃ الرشید کے ہیڈ مفتی عبدالرحیم صاحب کو ذرا پہلے سنیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ دیوبندیوں کے جتنے مدارس ہیں وہ وفاق المدارس کے ماتحت ہیں، اور جو بریلویوں کے مدرسے ہیں وہ تنظیم المدارس کے ماتحت ہیں۔ ان کا نصاب ایک ہے، قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، اور آگے اسماء رجال، یہ بھی ایک فن ہے پورا حدیث کے حوالے سے، پھر فقہ، اصول فقہ، پھر صرف، نحو، منطق، فلسفہ اور ادب عربی، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد، جو عقائد کی کتابیں ہیں نا وہ، تو یہ سب ایک ہے، کہیں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے بالکل اگر کسی کا نصاب تعلیم جس میں قرآن حدیث سے لے کر سب چیزیں ایک ہی ہوں اور کوئی فرق نہ ہو، اور یہ 600-700 سال سے چلا آ رہا اور ابھی تک بھی ایسے ہی۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں 27ویں شب ہے 1444 ہجری، 17 اپریل 2023، اس تاریخ تک ان دونوں مکتب فکر کا نصاب تعلیم مکمل، درس جامع جو 8، 10، 11 سب ایک، کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی ہدایہ ان کے ہاں پڑھایا جاتا ہے، وہی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، وہی قدوری ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہی شرح العقائد ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہ تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، ان کے ہاں سیاہ ستہ ان کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، وہی صرف نہ وہی فقہ، حتیٰ کہ امام بھی ایک ہے۔ سارے دیوبندی بریلوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ پھر میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا کوئی اس میں بینر لگا ہوا ہے کہ دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، جو بھی جاتا ہے نہیں جاتا، اس سے معلوم ہوا کہ اس ٹائٹل کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے۔ بہت سارے جھگڑے لوگوں نے مناظرے کر کر کے، کسی مسئلے میں غلو کر کر کے اس کو بنا لیا ہے ایمان کا مسئلہ، حالانکہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ایک نصاب ہونے کے بعد پھر بھی اختلاف ہوگا، لیکن وہ اختلاف علمی اختلاف ہوگا۔ وہ جو صحابہ کرام میں اختلاف تھا، مجتہدین میں اختلاف تھا، تبع تابعین میں تھا، وہ اختلاف رحمت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو خلیفہ راشد بھی کہا گیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے صحابہ کرام کے اتفاق سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ان کے اختلاف سے خوشی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو آپشن ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کو آسانی ملے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس اختلاف کو تو انجوائے کرنا چاہیے تھا ہم نے اسی کو لڑائی کا ذریعہ بنا لیا۔ چاہے وہ بریلی کے پٹھان ہوں یا دیوبند کے شیوخ ہوں، جو اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، ان کا عقیدہ امام صاحب کی طرح بولو۔ ارے ایک بات مجھے بڑی عجیب یاد آ گئی، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ دیکھو، عقائد علماء اہل سنت، کیا لکھا ہوا ہے؟ کہاں کی چھپی ہوئی ہے دیکھو، اور یہ کس کی ہے؟ فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سرفراز اکیڈمی دیوبند یوپی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے فخر المحدثین ہیں، ان کی کتاب ہے۔ یار ہم نے جو ابھی کہا نا، عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہے ان کا، نو، یہ دیکھو، اللہ، انہوں نے عقیدے میں کوئی اور امام بنایا ہوا بیچاروں نے، بڑے ہوشیار لوگ ہیں یہ۔ فقہ میں کوئی اور امام ہے، سلوک میں کوئی اور امام ہے، عقیدے میں کوئی اور امام ہے۔ یہ دیکھو، حضرت فخر المحدثین فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں، جاننا چاہیے کہ ہم، صفحہ نمبر 23 ہے، ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمداللہ، ہم اور ہمارے مشائخ پورے دیوبند کے، اور اس پہ 300 علماء دیوبند کے فتوے، 300 علماء دیوبند کے سائن اور دستخطیں ہیں، یہ بھی سن لو۔ اور یہ دیکھو اتفاق سے کھل گیا صفحہ نمبر 186، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب خلاصے عقائد علماء دیوبند ہے، علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں یہ، اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت گروہ سے خارج ہے۔ اچھا خیر، ان کے عقیدے کیا ہیں وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے۔ اب جو یہ عقیدے مانے وہ اہل سنت، جو نہ مانے وہ، سوچو، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ان کا عقیدہ سنو، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول پاک کے جسم مبارک کو جو زمین چھوئے ہوئے ہے، علی الاطلاق وہ افضل ہے کعبہ سے، علی الاطلاق افضل ہے عرش سے اور کرسی سے۔ یہ دیکھو، یہ عقیدہ میں ایک بتا رہا ہوں، عقیدہ ان کا سنو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، ہاں، اور یہ صفحہ نمبر، اللہ آپ کا بھلا کرے، 23، کہتے ہیں کہ ہم
اور ہمارے علماء اور مشائخ ساری جماعت بحمداللہ فروعات یعنی یہی آمین رفع دین، یہی سمجھ لو، نیت یہاں باندھا جائے یا وہاں باندھا جائے، گردن پہ مسا کی جائے، یا اسی میں ہم کو گھما کے رکھا ان مولویوں نے. اور میں جنہیں یہ غیر مقلد کہتے ہیں، میں ان اہل حدیثوں سے یہ کہنا چاہوں گا ذرا تم ان دائروں سے باہر نکلو، تم کو تو انہی میں گھما کے رکھا گیا ہے اور امت کے سامنے یہ بتلایا گیا ہے کہ ہمارا اور ان کا صرف آمین رفع دین کا اختلاف ہے. نہ 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 نہ، ہمارا یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا بنیادی اختلاف ایمان اور عقیدے کا ہے، کیونکہ ایمان اور عقیدہ یہ مشرکانہ ہے، بدعتیانہ ہے، کتابوں سے ان کے ظاہر ہے. آمین رفع دین کے مسئلے ہم بعد میں حل کر لیں گے. یہ دیکھو کہتے ہیں فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام حسین، مقتدائے خلق تمام مخلوقات کے مقتدا پیشوا کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعوذ باللہ. تو پھر امام شافعی کے امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد حنبل کہاں گئے بھائی؟ اگر تمام مخلوقات جن پری اور جناب انسان اور جانور سب مخلوقات ہیں نا، سب کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہم فروعات میں مقلد ہیں، ہے نا، جزیات میں. اچھا، اصول اور عقیدوں میں، اصول اور عقیدوں میں پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے. سنو عقیدہ امام صاحب کا انہوں نے، بولو ان سے پوچھو کہ اے علماء دیوبند حضرات، میں بڑے ادب سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے میں کون سی خرابی تھی کہ عقیدے میں ان کو صاف کر دیا آپ نے، اور اصول اور عقیدوں میں آپ نے دو دو امام بنائے. اب جب ایک امام کو انہوں نے چھوڑا، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ، تو پھر دیکھو کتنے کتنے امام بنانے پڑ رہے ہیں ان بیچاروں کو، اللہ توفیق دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اقتصادیات میں بھی، معاشیات میں بھی، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، زندگی کے ہر گوشے اور میدان میں ہمارا ایک ہی امام ہے، اور وہ امام ہے حضرت محمد الرسول اللہ. لیکن ان بیچاروں نے ایک امام کی راہ چھوڑی اور دوسرے امام کو پکڑا، تو دیکھو کتنے امام بنا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کو کہاں چھانٹ دیا؟ فروعات میں. یہ بتاؤ تمہارا سگا جو ہو وہ سگا بھائی ہے، یا جو پھپھو زاد بھائی کے سالے کا ساڑو وہ تمہارا سگا ہے؟ بولو. سگا وہی ہے جو خون کا. اصل جہاں ہے جڑ تو امام صاحب کی کٹ کر دی انہوں نے. شاخوں میں گھوم رہے، تو شاخوں میں تم نسبت کس کو کر رہے ہو؟ پورا دین امام ابو حنیفہ کی طرف لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے پورا دین امام صاحب سے انہوں نے جڑ کاٹ دی ہے. امام صاحب کی، امام صاحب کی جڑ سے الگ ہیں. یہ کہتے ہیں پیروکار ہیں ہم امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے، اور یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ کہتے ہیں، اور کیا ہوا، اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے، سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ، چشتیہ اور سلسلہ بہیہ قادریہ، طریقہ مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ. یہ دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ علماء عقائد دیوبند اہل سنت جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں، اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہم ہمیشہ ہدایت ہی کی دعا کریں، ہمارا کام نہیں ہے کسی کے اوپر لعنتان کرنا. اللہ ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے سنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب، جن کو اپنے اکابر میں شمار کرتے ہیں، مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید کے جن کا شمار ان کے ہیڈ میں بھی ہوتا ہے، انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ دیوبندی اور بریلوی مدارس لیول میں عقائد کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مدارس لیول میں جو ان کے یہاں پڑھائی جاتی ہے عقائد کی کتابیں، وہی بریلوی کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے. اور جو مدارس کے لیول میں تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ کوئی اختلاف نہیں. ہاں عوامی سطح پہ ہے، عوامی سطح پہ کچھ اختلاف ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو مدارس لیول میں کوئی اختلاف نہیں ہے.